جی السلام علیکم. اچھا بہت شادر نادر ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا کمنٹ دیٹ کیچز دا کارنر آف مائی آئی اور مزہ آ گیا کمنٹ پڑھ کے. میری یوٹیوب چینل پہ ہی کسی دوست نے یہ کمنٹ لکھا کہ ہاں اب آپ سکسیزفل ہیں تو ظاہر اب آپ بہت آگے نکل گئے ہیں, آپ فری لانسنگ میں بھی ایک سرٹن لیول تک پہنچ گئے ہیں, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, بلاگنگ, یوٹیوبنگ, سو سو فورتھ ہر چیز کے بارے میں اب آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں, تجربہ ہے, تو بات کریں. ہمیں یہ جاننا ہے کہ اگر آج آپ سٹارٹ کریں تو کیسے کامیاب ہوں گے. میں نے جب اس کمنٹ کو دیکھا نا تو کل رات سے میں سوچ رہا ہوں کہ یار دس وڈ بی اے ون انٹرسٹنگ ٹاپک آئی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ویئر آئی کین ایجوکیٹ پیپل. وٹ وڈ آئی ڈو اف آئی اسٹارٹ ٹوڈے؟ سو وداؤٹ اسکپنگ اے بیٹ اردو میں بولوں گا. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کیا کہ انگریزی میں کیوں بولتا ہے. ایکچولی وہ دو چینلز کے بیچ میں نا کنفیوژن کرائسس آئیڈینٹی ہوا ہوا ہے. بینگ گرو 2.0 میں انگریزی کی ویڈیوز چل رہی ہیں آج کل اور یہاں پہ اردو. بہرحال 9 منتھس کا پروگرام ہے. اب اس پہ کوئی غلط کمنٹ نہ کرنا. 9 منتھس کا پروگرام ہے. اگر میں آج سٹارٹ کروں تو میں یہ کورس آف ایکشن لوں گا. نمبر 1, پہلے 3 مہینے میں آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ 4 مینٹرز کون ہیں جن کو مجھے فالو کرنا ہے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ. اچھا, جب میں یہ آئیڈینٹیفائی کروں گا تو میں ایک رجسٹر رکھوں گا اور ہر روز ان کی ویڈیوز اور ان کی کتابیں پڑھ کے جو انہوں نے لکھا ہوگا, اور اگر نہیں لکھا تو یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز وغیرہ تو ہوں گے. مثال کے طور پہ میں انسپائر ہوں وارن بفٹ سے, میں انسپائر ہوں اسٹیو جابز سے, میں انسپائر ہوں مثال کے طور پہ ٹم کک سے اور براک اوباما سے. تو میں ان چاروں کی جو ہیں وہ بہترین چیزیں جو ہیں وہ لکھنا شروع کر دوں گا. منڈے سے لے کے فرائیڈے تک صرف 3 مہینے میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. ان کی تمام جو پبلک سپیکنگ ہے, ان کا جو وزڈم ہے, اس کو میں کتاب میں لکھ لوں گا, ایک رجسٹر میں لکھ لوں گا. منڈے کو میں نے سنا لیٹ سے وارن بفٹ کو, ٹیوزڈے کو میں نے سنا ٹم کک کو, سو اینڈ سو فورتھ. پہلے 3 مہینے میں نے لکھ لیا, پورا رجسٹر بھر دیا ان کے نام سے ہیڈنگز بنا کے, اور ان کی اچھی باتیں لکھنا شروع کر دی جو میں ان کی کتابوں سے, اور اگر کتاب ہی نہیں ہے تو ان کے یوٹیوب کے ویڈیو سے سیکھوں گا. پھر اگلے 3 مہینے میں ان تمام چیزوں کو اپلائی کروں گا, اس کو ایز اے ہیبٹ بناؤں گا, اس کو عادت بناؤں گا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, سکسیس از کاپی پیسٹ. اگر آپ کامیاب لوگوں کے فٹ پرنٹس فالو کرتے ہیں نا تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کو ان کی عادات کو اپنانا ہوتا ہے, آپ کو ان کے طریقہ کار کو اپنانا ہوتا ہے. اور جب آپ کسی کامیاب آدمی کی عادات کو, ہیبٹس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس سے انسپائر ہوئے ہوتے ہیں اور آپ اس جیسا بننا چاہتے ہیں. موٹیویشن اور انسپریشن میں یہی فرق ہے. آپ موٹیویشن باہر سے آ کے آپ کو اندر امپیکٹ پا رہی ہے, انسپریشن کمز فرام ود ان, اندر سے نکل رہی ہے. مجھے ایسا بننا ہے, مجھے اس کے طرح لائف سٹائل چاہیے, مجھے اس جیسی کامیابی چاہیے, مجھے اس جیسا جو ہے فلنتھراپی کرنی ہے, پیئنگ بیک ٹو دی کمیونٹی, میرا CSR پروگرام اس بندے جیسا ہونا چاہیے, سو اینڈ سو فورتھ. سو آپ جو ہے اگلے 3 مہینے 6 مہینے تک, 3 مہینے آپ نے اس کو سیکھا, رجسٹر میں لکھا ان کی تمام اچھی باتوں کو, اور اگلے 3 مہینے جو ہیں آپ ان کی ہیبٹس کو اپنا رہے ہیں. صبح جلدی اٹھنا, وہ ایسے کام کرتے ہیں, ان فوکس کر پاتے اپنے کام میں بیکاز وہ ڈسٹریکشنز کو ریموو کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشن ریموو کیا ہوا ہے, وہ ہالیڈے والے دن خود انجوائے کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان اسپیکٹس پہ فوکس کریں جو سیل سٹریم اندر لے کے آ رہی ہے, جس سے آپ کے کاروبار میں پیسہ آ رہا ہے, جس کے وجہ سے آپ کے کاروبار کا جو مالی پہیہ ہے وہ گھومتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی چیزوں پہ فوکس نہ کریں, پر اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ وہ رسپانسبلٹیز آپ ڈیزگنیٹ کر دیں. اب میں اس کی اگزامپل آپ کو ایسے دیتا ہوں. جیسے میں نے وقت کے ساتھ سیکھا کہ جناب آپ ان ایکٹیویٹیز پہ فوکس کریں جس سے آپ کی کمپنی میں, آرگنائزیشن میں پیسہ آ رہا ہے. میری آرگنائزیشن میں پیسہ آتا ہے فری لانسنگ سے, میری آرگنائزیشن سے پیسہ آتا ہے سروسز رینڈر کر کے. اس کے لیے مجھے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانی ہے, اس کے لیے مجھے ویڈیوز کانٹینٹ بنانا ہے, اس کے لیے مجھے بلاگ لکھنا ہے, بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ایون دو وہ امپورٹنٹ ہیں, وہ میری پروفائلنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے کمنٹ کرنا یا ان باکس میسیجز دینا, اس کے لیے رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کی گئی ہے. سو اگلے 3 مہینے یعنی کہ 6 مہینے تک میں ان کامیاب لوگوں کی عادات کو اپنانے کی کوشش کروں گا. اور پھر آخری 3 مہینے جناب, آخری 3 مہینے میں صرف نیٹ ورکنگ کروں گا. آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا 9 مہینے تک یہ صرف سیکھنا سکھانا, پڑھنا پڑھانا, دیکھنا دکھانا بھی رکھ لیا ہے. اس لیے رکھا ہے کہ جب آپ 80-20 پریٹو پرنسپل اپنی زندگی کے 9 منتھس
ایولیوشن کا پروسیس ہے نا ہیومن برتھ کا, اور یہ بڑا انسپائرنگ ہے. اگر آپ اپنے پروفیشنل لائف کی برتھ بھی ایسے ہی کریں جس میں آپ ایک پروسیس سے گزر رہے ہو, تو اس پروسیس کا جو دورست نتائج ہیں وہ کمال کے ہوتے ہیں. تو اگلے 3 مہینے میں نیٹ ورکنگ کروں. پرانے زمانے میں گولف کھیلی جاتی تھی اور لوگ نیٹ ورکنگ کرتے تھے. آج کے دور میں سوشل میڈیا زندہ باد. فیس بک کی پروفائل کو استعمال کرو, 5000 دوست بناؤ, اپنے فالوورز کھولو, لوگوں کو فالو کرو, اچھا کنٹینٹ ڈالو, لوگوں کو ایجوکیٹ کرو. فلپ فیچرز انٹو بینیفٹس. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی پروفائل سے ان کو سیکھنے کو کیا ملتا ہے. سکھائیں, ایجوکیٹ کریں, اچھی باتیں کریں. آپ کی پروفائل ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے کامیابی کی خوشبو آ رہی ہو, اس میں کامیابی جھلکتی نظر آ رہی ہو. کیونکہ لوگ آپ کو ویسے کیوں فالو کریں گے؟ میں صبح سو رہا ہوں, ابھی اٹھاؤں 12 بجے, تصویر لگا دی, 2 بجے جناب جو ہے وہ میں گاڑی چلا رہا ہوں, جیسے ٹک ٹاکرز کر رہے ہیں. بائی دا وے آئی ایم آن ٹک ٹاک ایز ویل. اسپیکنگ اباؤٹ ٹک ٹاک, آپ جائیں سرچ کریں شان سرور, آپ کو بلو ٹک کے ساتھ میری پروفائل نظر آ جائے گی. اور سو فار سو گڈ. دیکھتا ہوں کہ آگے کتنا چل رہا ہے, کیونکہ اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ واہ واہی ہے, جس کا ذکر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہ سیلف پریز ہی ہے, نتھنگ ایلس. بٹ آئی وانٹ ٹو چینج دیٹ نوشن ایز فار ایز دا پاکستانی آڈینس از کنسرنڈ. تو صاحب میں جب نیٹ ورکنگ کروں گا, جب میں اپنی فیس بک کی پروفائل کو اچھے سے یوز کروں گا, پھر میں انسٹاگرام پہ جاؤں گا, پھر میں یوٹیوب پہ جاؤں گا, پھر میں اپنا بلاگ لکھوں گا, پھر میں پنٹرسٹ کروں گا, پھر میں مختلف سوشل میڈیا نیٹ ورکس, فار ایگزامپل ٹویٹر ایک بڑا امیزنگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے. تو ان سوشل میڈیا نیٹ ورکس کو استعمال کر کے میں نیٹ ورکنگ کروں گا. یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. تو یہ میرے 9 منتھس کا ایولیوشن پروسیس ہے. اب میں نے سیکھ بھی لیا. اب اس کے بعد جب میری نیٹ ورکنگ بھی ہو گئی, میں نے بتایا کہ جناب آہستہ آہستہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہا ہوں اپنے کام سے ریلیٹڈ. اب جب 10ویں مہینے سے میں کام سٹارٹ کروں گا, I'll be able to reach to my goals faster, just because میں نے جو بنیاد رکھی ہے وہ بڑی سالڈ ہے. سیکھنے سے لے کے عادات اپنانے تک, اور اس کے بعد نیٹ ورکنگ کرنے تک, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے تک, اپنے آپ کو ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ دکھلانے تک, اور اس کے بعد جب میں لوگوں کو بتاؤں گا جی کہ آئی ایم لوکنگ فار اپرچونیٹیز, یقین جانیں بہت فرق پڑتا ہے. ایونچولی اگر آپ آج سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ 10 مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے ریگولر کام کرنا ہے. ریگولیرٹی از دا کی. اسپینڈ آورس ان گرومنگ یور سیلف, ان ایجوکیٹنگ یور سیلف. اسپینڈ آورس ان لرننگ ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ اسکلس. اسپینڈ آورس, اپنے آپ پہ ٹائم لگاؤ, صرف کرو اپنے آپ پہ وقت, کیونکہ دس از ون آف دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کوڈ ایور میک ان یور لائف. جب آپ اپنے آپ پہ ٹائم لگا رہے ہو نا, تو بھائی صاحب ایک وقت آئے گا کہ اگر آپ کسی کے فٹ پرنٹس فالو کر رہے ہو, آپ اس جیسے بن جاؤ گے. آپ کامیاب لوگوں کی صحبت میں رہو. انگریزی کی اگین کہاوت ہے یہاں پہ, سٹ ود دا ونرز, دا کنورسیشن از ڈفرنٹ. تو جب آپ ایک اور تھیوری ہے, یو آر ایوریج آف 3 اور 5 یو اسپینڈ یور ٹائم ود, آپ ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. اگر آپ 5 کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو تو آپ بھی کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ 5 شرارتی کے ساتھ بیٹھے ہو تو آپ کے بھی سلکنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اپنی کمپنی کو وائزلی چوز کرو. نیٹ ورک ود لائک مائنڈیڈ پیپل, ود پیپل ہو کین ہیلپ یو گرو ان یور لائف. پھر آپ ساری عمر پھل فروٹ کھانا, پھل اور فروٹ یا جو بھی ہے پھل فروٹ کھانا.